محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید اور اہل بیت پاک رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یقیناً ہماری یہ مجلس سجی ہے نبی کے گھر والوں سے محبت کی وجہ سے، اور اہل بیت پاک کی شان اور عظمت کیا ہے، میں اس تعلق سے زیادہ کچھ نہ کہہ کر اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ نبی کے گھر والوں کی شان کیا ہے؟ اگر یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے تو اس کے لیے ہم قرآن اٹھا کے پڑھیں، رسول پاک کی حدیثوں کا مطالعہ کریں کہ اہل بیت پاک کا مقام اتنا اونچا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے گھر والوں سے محبت کرے گا قیامت کے دن میں اسے جام کوثر بھی پلاؤں گا، اور جب وہ جام کوثر پینے آئے گا تو اس کا چہرہ نورانی ہوگا اور چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، میرے آقا نے فرمایا وہ آئے گا لیکن اس کا چہرہ چمکے گا نہیں بلکہ سیاہ ہوگا، اور جب وہ جام کوثر پینے کے لیے میرے قریب آئے گا تو فرشتے اس کو دھتکار کر بھگا دیں گے اور کہیں گے آج مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر وہ پیے گا جس نے ساقی کوثر کے گھر والوں سے دنیا میں محبت کی تھی۔ نبی کے اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بھی شخص جب تک اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں کرے گا، میرے آقا نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا ضروری ہے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا، نبی کے اہل بیت سے محبت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اللہ کے نبی سے اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تم کہہ دو اے لوگوں میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، ہاں اگر مانگتا ہوں تو اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، اور اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ۔ حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے گا، مرے گا اس حالت میں کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، حضور فرماتے ہیں مرے گا لیکن اس طرح سے مرے گا کہ اس کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا نہیں ہوگا، خدا اسے توبہ کی توفیق سے نوازے گا، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ مومن کامل ہو کر مرے گا۔ بڑی فضیلت ہے
اور میں اس تعلق سے کیا بتاؤں، میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کی اور میرے گھر والوں میں کوئی ایسا رہا کہ اس بھلائی کا بدلہ اسے نہ دے سکا تو قیامت کے دن میں اسے اللہ سے بدلہ دلاؤں گا۔ بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے نبی کے گھر والوں سے محبت کی۔ میں صرف ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا، میں اکثر اس جملے کو دہراتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت شیخ عبد الاحد اکثر اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے تھے کہ بیٹے تو اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے کہ اس وقت زمین پر تجھ جیسا کوئی عالم نہیں، تو مجدد ہے اس زمانے کا، لیکن تیرا علم تیرے ایمان پر خاتمے کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ کوئی ضروری نہیں کہ تو عالم ہو گیا ہے، تو مرے گا تو ایمان کی حالت میں مرے گا، مگر میں تجھے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں کہ اگر اس نسخے پر عمل کر بیٹھا تو مرے گا تو ایمان کی حالت میں مرے گا۔ حضرت شیخ نے کہا کیا بات ہے، کیا نصیحت ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کے والد نے کہا سنو، اگر ایمان کی حالت میں مرنا ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا ہے تو نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، ایمان کی حالت میں مرو گے اور ایمان والوں کے کندھوں پر قبرستان جاؤ گے۔ اللہ کا بے پناہ احسان ہے، بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے اپنا دین دیا، اپنے نبی کی محبت دی، اور جو جو چیز اللہ کے نبی کو پسند ہے اللہ نے ہر اس چیز کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بہرحال یا واقعی میں آج جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے، اگر اس کو ہم اور آپ ٹھنڈے دل سے سن لیں تو شاید زندگی کا پورا فلسفہ سمجھ میں آ جائے۔ میرے آقا نے سچ فرمایا، اور حضور سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے؟ حضور نے قرآن کے بارے میں ایک بات کہی، فرمایا قرآن ایک ایسا کلام ہے لا یشبع منہ العلماء، اس سے کبھی پیٹ بھرے گا نہیں۔ ایک بار پڑھ لیں گے اسی آیت کو، دوسری بار جب اسی آیت کو پڑھیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ نیا پیغام ضرور ملے گا، ایک نئی بات ضرور ملے گی۔ آج میں نے قرآن کو اور قرآن کی آیتوں کو آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں ایک اہم پیغام پیش کرنے کے لیے کئی آیتوں کو دیکھا۔ آپ یقین جانیے حیرت بھی ہوئی اور اپنے آپ پر افسوس بھی ہوا کہ ہم زندگی کو کیا سمجھتے ہیں، قرآن نے زندگی کو کیا کہا ہے۔ ایک بات، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہم کو ڈرایا، ان چیزوں سے ہوشیار رہنا، ان چیزوں کے قریب نہ جانا، یہ چیزیں تمہارے لیے امتحان ہیں، ہم نے ان چیزوں کو امتحان نہیں سمجھا بلکہ ان چیزوں کو زندگی کا مقصد سمجھا۔ یہی وجہ ہے زندگی مشکل نہیں تھی، زندگی کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ مسجد میں آنا مشکل نہیں تھا، مشکل ہم نے بنا دیا۔ قرآن کی تلاوت کرنا مشکل نہیں تھا، مشکل ہم نے بنا دیا۔ عبادت کے لیے وقت نکالنا کوئی مشکل نہیں تھا، مشکل ہم نے بنا دیا۔ توجہ سے سنیے میرے دوستوں، میرے محترم بزرگوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو اس جنت کے لیے خوب محنت کرو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اس بات کے لیے خوب محنت کرو، کس بات کے لیے؟ کہ کسی طرح آنکھیں بند ہونے سے پہلے بخش دیے جاؤ، اس کے لیے خوب محنت کرو، اور اس جنت کے لیے محنت کرو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ،
یہ جنت متقین کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ میرے مالک متقین کون ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ فرماتا ہے متقین وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو مشکل گھڑی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہو تو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے، پھر آگے فرماتا ہے کن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے؟ الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اللہ کے لیے۔ یعنی جن چیزوں کا عبادت ہونا، جن چیزوں کا نیکی ہونا کبھی ہمارے تصور میں نہیں آتا، اللہ ان چیزوں کو صرف نیکی نہیں کہتا بلکہ فرماتا ہے یہی کرنے والوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ اور کن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے؟ والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ مال جس کو ہم کہتے ہیں نا، مال، اس کو حاصل کرنے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا ہو جائے تو تم اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے نکل پڑو۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اس کو حاصل کرنے کے لیے کہہ تو رہا ہوں لیکن یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یا اللہ کیسی آزمائش ہے؟ تو اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، یہ فتنہ اس لیے ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے ذکر سے زیادہ لوگوں کو غافل کر دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس قدر اندھا کر دیتی ہے مال کی طلب کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کا نشہ چڑھ گیا تو جب تک قبر کی زیارت نہیں کر لوگے آنکھ کھلے گی نہیں۔ اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان مال۔ آج میں نے ایک بات پڑھی امام غزالی کی، میں آپ سے پوچھتا ہوں مال ہونا زیادہ بہتر ہے کہ مال کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے؟ یقیناً آپ یہی جواب دیں گے ہو تو بہتر ہے، اس لیے کہ مال ہوگا تو زندگی اچھے سے گزرے گی، ضروریات پوری ہوگی۔ لیکن امام غزالی فرماتے نہیں، مال کا نہ ہونا زیادہ افضل ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے، مجھ سے کبھی اس بات کی امید مت رکھیے کہ میں اچھل کود کر تقریر کروں گا۔ میں زندگی کا فلسفہ، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک کوشش کرتا ہوں اس طرح پہنچ جائے کہ ان کو سمجھ آ سکے، اور اگر غلطی پر ہیں تو فوراً اپنی اصلاح کر لیں، بس۔ اور شاید تقریر کا یہی مقصد ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جب اللہ نے نصیحت کرنے کے لیے کہا تو فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو لیکن نصیحت اس طرح سے کرو کہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا۔ قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ میری طرف رکھیے، پوری توجہ۔ کتنی بڑی آزمائش ہے دولت، انسان خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں مال کا نہ ہونا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب ان کی بات میں نے پڑھی اور قرآن کی آیت کو سامنے رکھا تو دل خوشی سے جھوم اٹھا، دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اے قرآن، تو نے زندگی کو کتنا آسان کر دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے
کہ تیرے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی نہ گزاری، اس لیے مشکل ہو گئی زندگی۔ مال کا نہ ہونا افضل کیوں ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں حضرت آدم سے جب تک تم جس زمانے میں جی رہے ہو اس وقت سے لے کر اب تک کی زندگی کو دیکھو، تاریخ اٹھا کے پڑھو، تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ جنہوں نے خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا، یا جنہوں نے خدا سے دور ہو کر زندگی گزاری، یا جو غفلت میں پڑ گئے، اگر تم پیچھے کی زندگی نہیں دیکھ سکتے تو اپنے وقت کے لوگوں کی زندگی دیکھ لو، تم کو اکثر مال والے غفلت میں نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال زیادہ تر غافل ہی کر دیتا ہے۔ اب ذرا قرآن کی آیت اٹھا کے پڑھیے۔ امام غزالی نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی، امام غزالی اپنے وقت کے مجدد تھے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان گناہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کے پاس دولت کا ڈھیر جمع ہوتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کے ماحول میں بہت سارے گناہ کرنے کے لیے دولت کی ضرورت ہے۔ اگر دولت نہ ہو تو انسان وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ غریب اپنی قسمت پر ناز کرے جس کو اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا کہ خدا نہیں چاہتا کہ تو ان گناہوں میں پڑ جائے۔ خدا دوزخ سے بچا کر غریب کا رخ جنت کی طرف کرنا چاہتا ہے۔ بس میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔ مال، میرے آقا مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے اچانک آواز آنے لگی مسجد کے باہر سے کہ تجارت کا قافلہ آیا ہے، مدینے والوں جو خریدنا ہے خرید لو، تنگی کا زمانہ ہے۔ تو حضور تقریر کر رہے ہیں اور صحابہ میں سے کچھ اٹھ کر تجارت کے قافلے کی طرف چل دیے، اس لیے کہ غریبی کا زمانہ تھا، سامان کی قلت تھی۔ صحابہ نے سوچا جلدی جلدی خرید لیں نہیں تو سامان ختم ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے، بات میری ابھی پوری نہیں ہوئی، میں صرف مال کی خطرناکی بتا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ پھر میں بتاؤں گا کہ اہل بیت کون ہیں، پھر میں بتاؤں گا کہ نبی کے گھر والے کون ہیں، پھر میں بتاؤں گا کہ سیدہ فاطمہ کون ہے، اور پھر میں بتاؤں گا کہ امام حسن کون ہے اور امام زین العابدین کون ہیں۔ نبی کے گھر والوں کو ہم نے صرف تبرک سمجھا کہ جب آتے ہیں زیارت کر کے ہاتھ چومتے ہیں، تعویذ لے کر چلے جاتے ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، اس لیے آتے ہیں نبی کے گھر والے۔ اور نبی کے گھر والوں کو حضور نے ایسے ہی اتنا بڑا مقام دے دیا۔ توجہ کیجئے، صحابہ اٹھ کر جانے لگے حضور کو چھوڑ کر، حضور کی تقریر کو چھوڑ کر۔ قرآن میں اللہ نے سورۃ الجمعہ میں اس کو بیان کر دیا کہ محبوب دیکھا تم نے مال کتنی بڑی آزمائش ہے، تم کو چھوڑ کر اس کی طرف بھاگ گئے۔ دیکھا حبیب تم نے یہ دنیا کیسی دھوکے باز ہے، محبوب تم کو چھوڑ کر تقریر کر رہے ہو، واعظ کر رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو، تمہاری نصیحت کو چھوڑ کر تجارت کے قافلے کی طرف بھاگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا، یہ تجارت کیا چیز ہے محبوب، یہ مال کیا چیز ہے کہ تم کو نصیحت کرتا ہوا دیکھ کر چھوڑ کے چلے گئے مسجد کو۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تم کو منبر پہ کھڑا چھوڑ دیے۔ قل، آپ فرما دو، اور میں چاہتا ہوں حبیب کہ تمہارے ذریعے سے قیامت تک کے انسانوں کو یہ سبق پہنچ جائے۔ کیا؟ ما عند اللہ خیر من اللہو والتجارہ، آپ فرما دو کہ جس تجارت اور مال کی خاطر مسجد چھوڑ کے گئے ہو، سن لو ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت کے قافلے سے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، رازق کا در چھوڑ کے رزق کی طرف بھاگ رہے ہو۔ کہنے والی بات یہ ہے مال سے اللہ نے ڈرایا، مال کو اللہ نے آزمائش کہا، مال کو اللہ نے ایسا نشہ کہا کہ چڑھ جائے
تو موت تک انسان کو ہوش نہ آئے. اب ذرا آئیے قرآن کے دوسرے حصے کی طرف. قرآن مجید میں ایک چیز کو الحمد سے والناس تک شاید ہر تیسرے یا چوتھے صفحے پر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. بولیے سبحان اللہ. کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ میری راہ میں خرچ کرو, میری راہ میں خرچ کرو, میری راہ میں خرچ کرو, میری راہ میں خرچ کرو. اور فرمایا, توجہ کیجئے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اخیر میں آپ کو اصل پیغام سمجھ میں آئے گا. ابھی تو میں دیواریں تعمیر کر رہا ہوں, چھت بعد میں تعمیر ہوگی. ابھی میں تمہید سمجھا رہا ہوں آپ کو تاکہ زندگی کا پورا فلسفہ آج سمجھ میں آ جائے. کیا فرماتا ہے اللہ؟ اے لوگوں, صرف پورب اور پچھم کی طرف کوئی رخ کر لینے سے نیک نہیں بنتا. یا اللہ پھر نیک کب بنتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, جس مال سے اسے بہت محبت ہے, جب اسے خدا کی محبت میں خرچ کر دے گا تب وہ نیک بن جائے گا. ذوی القربہ, صرف گھر والوں کو نہ دے, پڑوسیوں کو بھی دے. والیتامى, یتیموں کو بھی دے. والمساکین, مسکینوں کو بھی دے. وابن السبیل, مسافروں کو بھی دے. والسائلین, منگتوں کو بھی دے. وفی الرقاب, دے کر جو غلام ہے ان کو آزاد کر دے. اور آگے قرآن کہتا ہے وفی الرقاب وابن السبیل والسائلین, اور آگے اللہ فرماتا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس, زندگی میں جب کبھی دکھ تکلیف آئے صبر کرے, تب وہ اللہ کی بارگاہ میں نیک بن جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جاتا ہے. ہم نے کبھی سوچا تھا کہ یہ نیکی ہے؟ نیکی کیا ہے؟ سجدہ. نیکی کیا ہے؟ نماز. نیکی کیا ہے؟ روزہ. نیکی کیا ہے؟ حج. نیکی کیا ہے؟ زکوٰۃ. نہیں, قرآن کہتا ہے نہیں, صرف اتنی سی بات نہیں ہے. نیک بننا ہے تو مال کو خدا کی راہ میں لٹانا پڑے گا. نیک بننا ہے تو تکلیف میں صبر کرنا پڑے گا. ایک ایک بات یاد رکھیے قرآن کی. نیک بننا ہے تو وعدے کو پورا کرنا پڑے گا. وعدہ وفائی کرنی پڑے گی. جو وعدہ خدا سے کیا ہے اسے بھی, جو وعدہ بندوں سے کیا ہے اسے بھی. توجہ کیجیے, آخر خرچ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے. خدا نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کے پاس اتنا مال رہے جو مال اسے میری یاد سے غافل کر دے. اسی لیے بار بار خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے, اور جب خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے تو قرض کے طور پر مانگتا ہے. کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, میرے بندو اللہ کو قرض دو گے؟ بولیے نا سبحان اللہ. مالک قرض تو وہ مانگتا ہے جس کا اپنا کچھ نہ ہو. جو اس کے پاس ہے وہ بھی تو تیرا دیا ہوا ہے, تو بندوں سے قرض مانگتا ہے. مفسرین فرماتے بس اس لیے اللہ نے قرض کی طور پر یہ بات کہی کہ بندے کے دل کو اطمینان رہے کہ میرے بندے تو دنیا میں کسی کو دیتا ہے تو تجھے یقین رہتا ہے نا کہ قرض دیا ہوں مل جائے گا. میں قرض اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ تجھے یقین رہے, دے رہا ہوں آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے. کبھی اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, آخر خرچ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ فرماتا ہے سمجھتے ہو کہ خرچ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. فیقول, تو تم اس وقت کہو, فیقول ربی لولا اخرتنی, مالک تو نے مجھ کو تھوڑا موقع کیوں نہیں دیا. الی اجل قریب, تھوڑی سی مدت مہلت دیا ہوتا. فاصدق واکم من الصالحین, تاکہ میں بھی کچھ صدقہ کر دیتا. بولیے نا سبحان اللہ, تاکہ میں بھی تیری راہ میں کچھ لٹا دیتا. میرے عزیز دوستو, محترم بزرگوں, ایک طرف اللہ نے مال کو فتنہ کہا, آزمائش کہا, خدا کی یاد سے غافل کر دینے والا فتنہ کہا,
اور پھر اسی مال کی محبت نکالنے کے لیے دل سے خرچ کرنے کے لیے کہا، خرچ کرو خرچ کرو، میں بڑھا دوں گا، مجھے قرض کے طور پر دو۔ ہماری زندگی مشکل کیوں ہو گئی؟ ہمارے خدا خانوں سے نمازیوں کی بھیڑ کم کیوں ہو گئی؟ لوگ خدا سے محبت کرنے کے بجائے دنیا کی طرف کیوں جھک گئے؟ بس یہی وجہ ہے کہ جس کو میرے رب نے فتنہ کہا، مسلمانوں نے اس کو زندگی کا مقصد بنا لیا، اور جس کو خدا نے مقصد کہا، مسلمانوں نے اس کو کبھی مقصد سمجھا ہی نہیں، کبھی نہیں سمجھا۔ میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں، جب مال اتنا بڑا فتنہ ہے تو مال سے ہم ہوشیار کیوں نہیں رہتے؟ مال سے ہم ہوشیار کیوں نہیں رہتے؟ کیوں اس کی طرف دوڑتے ہیں تو آنکھ بند کر لیتے ہیں؟ نمازیں چھوٹ جا رہی ہے، کیوں اتنی محبت کیوں؟ بس آئیے ذرا میں اہل بیت کو سمجھا دوں، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ زندگی کا فلسفہ یہی ہے، کیا کہ جو دنیا کو چھوڑ کر خدا کی طرف بھاگا، مال کے فتنے سے ہوشیار ہو کر خدا کی طرف جس نے لو لگائی، اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ کس سے؟ مال کی محبت سے، دنیا کی محبت سے۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے آپ کو اس میں ملوث کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اب توجہ کیجیے، میں بہت ساری چیزیں آپ سے نہیں کہوں گا۔ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں مال رکھتی نہیں ہے۔ میں قرآن کو پڑھتا ایک طرف اور اہل بیت کی زندگی کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، قرآن کہتا ہے لٹاؤ، قرآن کہتا ہے خرچ کرو، قرآن کہتا ہے مال فتنہ ہے، اس سے بچو۔ نبی کے گھر والوں کی زندگی دیکھو۔ سیدہ فاطمہ 3 دن سے بھوکی ہے، کچھ نہیں کھائی ہے۔ حضور گھر پہ تشریف لاتے ہیں، سیدہ فاطمہ رونے لگتی ہے، اور روتے روتے اپنا پیٹ دکھاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی، میں نے 3 دن کچھ نہیں کھائی، میں نے 3 دنوں تک کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ نہیں پیا ہے، اور دیکھیے ہر دن کے بدلے میں نے ایک ایک پتھر باندھ لیا ہے، اور میرے پیٹ پر 3 پتھر ہیں۔ حضور نے اپنی قمیص اٹھائی، فرمایا دیکھ تیرے باپ کے پیٹ میں 4 پتھر ہیں۔ سیدہ فاطمہ ایک مرتبہ زندگی میں سونے کی ہار پہنی، سونے کا ہار، ابھی مولا علی نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ حضور گھر پہ تشریف لائے، جب دیکھا کہ سونے کا ہار سیدہ کے گلے میں ہے تو فرمایا بیٹی، کیا تو اس بات کو پسند کرے گی کہ دنیا والے یہ کہیں کہ محمد کی بیٹی کے گلے میں دوزخ کی آگ ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا نہیں، یہ تو کبھی نہیں پسند کروں گی۔ فرمایا اسے مت رکھو، دنیا کو اپنے سے قریب مت آنے دو، ان چیزوں سے ہوشیار رہو جو تم کو خدا سے دور کر دے۔ حضور یہ کہہ کر گئے، سیدہ فاطمہ نے ہار کو اتارا اور اس کو بیچ دیا، اور بیچ کر گھر کے کام میں استعمال نہیں کیا بلکہ ایک غلام کو اس قیمت سے آزاد کر دیا۔ سیدہ فاطمہ، مانگنے والا آتا ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بار بار مانگتا ہے، گھر میں ہو تو نکال کر کچھ سیدہ دے۔ جب بار بار اس نے اصرار کیا تو جس چادر سے حیا کرتی تھی، پردہ کرتی تھی، اس چادر کو دے دیا مانگنے والے کو۔ فرمایا جا فلاں یہودی کے پاس، اس سے کہنا کہ یہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے، اس نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی قیمت کچھ دے دو اور میرے لیے اس میں کچھ بھلائی ہو جائے۔ یہودی کے گھر پہ جب چادر پہنچی، اس نے کہا کیا بات کرتے ہو، یہ مصطفیٰ کی بیٹی کی چادر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگے چلو مجھے ساتھ لے کر چلو۔ وہ چادر ساتھ لے کر آئے، کہنے لگے جب نبی کی بیٹی کی شان یہ ہے تو جس نبی کی بیٹی ہے اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ اس یہودی نے کہا اب مجھے اسلام کے بارے میں کوئی شک نہیں رہ گیا، میں اس چادر کو خریدوں گا نہیں بلکہ میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس نے کہا
کہ جن کے گھر میں کچھ نہ ہو تو وہ اپنی چادریں دوسروں کے لیے بیچ دیتے ہیں. وہ کیسے ایثار والے لوگ ہیں, وہ کیسے انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. سیدہ فاطمہ, دیکھ رہے ہیں آپ, قرآن کو آپ نے سنا نا, ادھر مصطفیٰ کے گھر والوں کی زندگی سنیے. پھر میں آخر میں کہوں گا کہ میرے مصطفیٰ نے یہ کیوں کہا تھا, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. یہ نقطہ بعد میں سمجھاؤں گا اخیر میں, لیکن پہلے قرآن کو سننے کے بعد نبی کے گھر والوں کی زندگی دیکھیں. سیدہ فاطمہ, مولا علی گھر پہ تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں ہے, جو تھا وہ تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا, ابھی ناشتے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگے آپ, کہنے لگے میں تو وہی چیز جو آپ لے کر آئے تھے 2 دن سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں, اور اب تو کچھ بھی نہیں ہے ناشتے کے لیے, میں تو خود 2 دن سے بھوکی ہوں. اور میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ بیوی بھی کوئی بیوی ہے جو شوہر کی تکلیف سے پہلے اپنے دکھ کو دیکھے. بولیے نا سبحان اللہ. میری مائیں بھی سن رہی ہوگی ضرور, اگر یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے, سن رہی ہوگی ضرور کچھ نہ کچھ, جو شوہر کی غربت کو دیکھ کر اور امیر بیٹوں کی امیری کو دیکھ کر دوسری طرف بھاگتی ہیں. اگر وہ اپنا نام فاطمہ رکھی ہیں تو سیرت فاطمہ کو بھی ضرور اپنائیں, فاطمہ کے کردار کو بھی ضرور اپنائیں. دنیا میں صبر کر لو, دنیا میں صبر کر لو, خدا کی جنت بہت بہتر ہے اس دنیا سے. قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون, یہ دنیا بہتر ہے کہ خلد بری بہتر ہے؟ جب سیدہ فاطمہ نے کہا میں تو 2 دن سے کچھ کھائی نہیں, جو چیز آپ لے کر آئے تھے میں نے ناشتے کے طور پر آپ کو 2 دن دے دیا, تو مولا علی نے کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں. کہ لئے میں صرف بھوکی نہیں ہوں, حسنین بھی بھوکے ہیں 2 دن سے. مولا علی تڑپ کر گھر سے باہر نکلے. لوگوں دھیان سے سننا, یہ نبی کے گھر والوں کی سیرت ہے. باہر نکلے گھر سے مولا علی, ایک یہودی سے قرض لیا 1 درہم کہ کچھ خرید کر لاؤں تو میری فاطمہ بھی کچھ کھا لے, میرے حسنین بھی کچھ کھا لیں. جیسے ہی گھر پہ آئے تو حضرت مقداد صحابی رسول راستے سے روتے ہوئے گزر رہے تھے. مولا علی نے پوچھا مقداد تجھے کیا ہوا, کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے میرے گھر میں میری بھوک نے مجھے ٹکنے نہیں دیا, میرے بچے بھوکے, میری بیوی بھوکی, میرا ہاتھ خالی, کس سے مانگوں؟ وہ جو 1 درہم قرض کے طور پر لے کے آئے تھے, مولا علی نے وہ درہم حضرت مقداد کو دے دیا. فرمایا جاؤ تم کھاؤ اور خوش رہو. جانتے ہو نبی کے گھر والوں کی صفت کیا ہوتی ہے, نبی کے گھر والوں کی تعریف کیا ہے؟ ارے اہل بیت اسے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ 2 دن سے ناشتہ بھی نہیں کی ہے, حسنین بھی بھوکے ہیں, اور ان کے ناشتے کے انتظام کے لیے علی مرتضیٰ 1 درہم لاتے ہیں, مگر سامنے کوئی بھوکا آ جائے تو اپنی بھوک بھول جاتے ہیں, اپنی پیاس بھول جاتے ہیں, اور وہ 1 درہم حضرت مقداد کو دیتے ہیں. اہل بیت خود غموں کا پہاڑ برداشت کر لیتے ہیں, مگر نبی کے کسی امتی کا دکھ ان سے برداشت نہیں ہوتا. کون ہے سیدہ فاطمہ؟ مولا علی حضور کے پاس آئے, سیدہ فاطمہ بھی آئی. سیدہ فاطمہ نے اپنے زخمی ہاتھ دکھائے, حضور چکی پیس پیس کر میرے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں. مولا علی نے کہا حضور پانی بھر بھر کے میرے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے, ایک خادم کم سے کم عنایت کر دیجئے. آپ کے پاس بہت سارے خادم آتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا ضرور دے دیتا, لیکن بدر میں جن بچوں کے باپ شہید ہو گئے ان یتیموں کا میں خیال نہیں رکھوں گا تو کون خیال رکھے گا؟ فاطمہ تو آئی ضرور ہے, لیکن تیرے آنے سے پہلے بدر کے یتیم آئے تھے, میں نے سب کچھ ان کو دے دیا ہے. سیدہ فاطمہ مایوس گھر کی طرف لوٹی. حضور پیچھے پیچھے آئے. رات کا وقت ہے اور چادر اوڑھ کر مولا علی اور سیدہ فاطمہ سونے کے لیے تیاری کر رہے تھے. حضور گھر پہ آئے, تشریف لائے, دروازے پر دستک دی. حضور کو تکلیف کا احساس ہو گیا تھا کہ میں نے خادم نہیں دیا تو شاید دل کو چوٹ پہنچی ہو. گھر پہ آئے اور کہا فاطمہ تو خادم مانگنے آئی تھی کہ کسی خادم کا انتظام کر دو, میں نے نہیں دیا, مگر میں تجھے وہ دینے آیا ہوں جو اس سے بہتر ہے. بولیے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا
سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اس کو ورد بنا لو, اس کو وظیفہ بنا لو, یہ اس سے بہتر ہے جو تو مانگنے آئی تھی. سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, 34 بار اللہ اکبر, ہر نماز کے بعد پڑھا کریں. مولا علی فرماتے ہیں جنگ کے موقع پر بھی میں نے رات کو اس کو پڑھا ہے, چھوڑا نہیں اس کو. بہرحال میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تو سیدہ فاطمہ کے بارے میں نے کہا کہ نبی کے گھر والوں کی شان دیکھیں, دنیا گھر میں دکھائی دے رہی ہے, مال سے محبت ہے, بولیے مال سے کوئی لگاؤ ہے نہیں, فکر ہے تو بس خدا کو خوش کرنے کی, فکر ہے تو بس آخرت کی, فکر ہے تو بس رسول اللہ کی سنت پر چل کے جنت کی تیاری کی, بس اور کوئی فکر ہی نہیں ہے. آئیے میں اور بتاتا ہوں آپ کو. امام حسن راستے سے گزر رہے ہیں, نبی کے گھر والے ہیں, راستے سے گزر رہے ہیں, ایک غلام کنارے بیٹھ کر کچھ کھا رہا ہے, خود بھی کھاتا ہے, ایک لقمہ کتے کو بھی کھلاتا ہے. امام حسن کی نظر پڑ گئی تو فوراً پتا کیے کہ اس غلام کا مالک کون ہے. گئے اس کے پاس, کہنے لگے تو نے غلام کتنا اچھا پایا ہے, جو خدا کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے, جو خدا کی مخلوق پر مہربانی کرتا ہے. کہنے لگے کیا بات ہے, میں نے ایسا غلام دیکھا کہ وہ ایک لقمہ کھاتا ہے, ایک لقمہ بھوکے کتے کو کھلاتا ہے. مخلوق پر رحم کیجئے. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک عورت نے جنت کو صرف اس لیے خرید لیا کہ اس کے سامنے کتے نے پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالا تھا, تو اس نے موزے میں پانی بھر کر اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. مصطفیٰ نے فرمایا اس نے صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا, صرف اس وجہ سے. تو آئے اس کے مالک کے پاس, اور آنے کے بعد کہا کہ اس غلام کی کتنی قیمت ہے, اور جو تیرے پاس باغ ہے, جس باغ میں تیرا غلام کام کرتا ہے, اس باغ کی کتنی قیمت ہے. کہنے لگے بس اتنی قیمت ہے, غلام کی اتنی, باغ کی اتنی. امام حسن نے باغ کو بھی خرید لیا اور غلام کو بھی خرید لیا, اور آ کر غلام سے کہا غلام میں نے تجھے آزاد کر دیا اور میں نے تجھے اس باغ کا مالک بنا دیا. مجھے یہ بتائیے امام حسن نے غلام کو کیوں خریدا تھا؟ نام کمانے کے لیے, شہرت کمانے کے لیے. باغ کو کیوں خریدا تھا؟ سخی کہلانے کے لیے نہیں, کوئی بات نہیں. بات صرف اتنی کہ مال اللہ نے دیا ہے, اس مال کو خرچ کر کے خدا کو خوش کر لو, اس کو رکھ کر اس سے محبت کر کے اس کو دل نہ دو, یہ تم کو غافل کر دے گا. اتنا لٹاتے تھے امام حسن, اتنا لٹاتے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. امام حسن کتنے بڑے سخی کا نام ہے, امام حسن کتنے بڑے دینے والے کا نام ہے. آپ کے سامنے ایک ایسا شخص آتا ہے جو آپ کے والد کو گالیاں دیتا ہے, آپ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے. آپ اس کے قریب جاتے ہیں, فرماتے ہیں کیوں ایسا کہتے ہو, اگر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ میں اسے پوری کر دیتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. اس نے کہا بس اب ضرورت پوری مت کرو, میں مان گیا کہ تم واقعی میں اللہ کے رسول کی اولاد ہو, جو دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں. امام زین العابدین, ابھی آپ نے سنا نا قرآن پاک, کیا فرمایا اللہ نے؟ جنت تیار کی گئی ہے خدا کی راہ میں دینے والوں کے لیے. بتائیے نبی کے گھر والوں سے زیادہ دینے والا کون ہوگا؟ قرآن نے کہا جنت تیار کی گئی ہے غصہ پی جانے والوں کے لیے. میرے آقا امام زین العابدین خادمہ سے کہتے ہیں کہ وضو کا پانی لے کر آؤ. خادمہ وضو کا پانی لے کر آتی ہے, لیکن برتن پھسل جاتا ہے, پانی امام زین العابدین کے اوپر گر جاتا ہے. نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں, خادمہ فوراً قرآن کی آیت پڑھتی ہے, الکاظمین الغیظ. امام اللہ کے نیک بندے, اللہ کے نیک بندوں پر غصہ آئے تو اللہ کے لیے غصے کو پی جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جا میں نے غصے کو پی لیا. اس نے کہا نہیں, صرف غصے کو نہیں پیتے, معاف بھی کر دیتے ہیں. امام زین العابدین نے کہا جا میں نے معاف بھی کر دیا. کہنے لگے صرف معاف نہیں کرتے, کچھ عطا بھی کرتے ہیں. کہنے لگے جا میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا. کیسے لوگ ہیں, کیسے غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں.
कैसे खुदा के लिए कुर्बानियां देने वाले लोग हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, जन्नत तैयार की गई है किसके लिए, वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ करने वालों के लिए, गुस्से को पी जाने वालों के लिए, लोगों को माफ करने वालों के लिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अच्छा जरा ये भी बता दूं, आपने माल की बात सुनी, खर्च करने की बात सुनी, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब गुस्ल दिया जा रहा था वफात के बाद, तो जब लोग पीठ पर पानी बहाने लगे तो पीठ पर निशानात थे। घर वालों से पूछा कि आखिर ये जख्म के निशानात पीठ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कैसे लगे। कहने लगे वो जख्म के निशानात नहीं है, वो बोरियों के निशानात हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। कहे बोरियों के निशानात, बोले हाँ, गंदुम, गेहूं और दूसरी जरूरी चीजें बोरियों में भर भर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात को गरीबों के घर में पहुंचाते थे, और इतने बोरियों को उठाया कि उनके निशानात पीठ पर जो है जज्ब हो गए। जब आपका विसाल हुआ तो पता चला कि 100 ऐसे घर वाले थे जिनका खर्चा अकेले इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाते थे। एक घर संभाला नहीं जाता, एक घर की जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती। वो कैसे थे, अपने घर में कुछ नहीं रखते थे, सब खुदा की खल्क के लिए लुटा देते थे। बस मैं आखिरी बात कहने चला हूं। मैं असल में आपको समझाना क्या चाहता हूं आप जानते हैं, मैं समझाना यह चाहता हूं कि हम और आप ठंडे होकर, संजीदा होकर, सीरियस होकर अपने आप से पूछें कि हमने भी कभी ये नेकियां की है क्या। नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, क्या खुदा की खातिर हम गुस्से को कभी पिए? क्या खुदा की खातिर हमने कभी किसी को माफ किया? क्या खुदा की खातिर हमने कभी किसी को इसलिए दे दिया कि खुदा खुश हो जाए? ये हमने कभी किया है कि नहीं किया है? अगर गुस्से को पीना सीख जाए तो घर सुकून की जन्नत बन जाए। अगर माफ करना सीख जाएं तो फिर से वो मंजर हमें दिखाई दे जो मंजर पहले कभी दिखाई देता था। रिश्तेदारी, मोहब्बत, ताल्लुकात सब खत्म। अरे अब तो वो वक्त आ गया है कि नफरतें यहां तक बढ़ गई है कि जब लोग जमात के लिए खड़े होते हैं तो सफ में देखते रहते हैं कि वो आदमी तो नहीं है जिससे मैं नफरत करता हूं, अगर होता है तो दूसरी जगह चले जाता है। इसको इस्लाम कहते हैं। ये मुसलमान हैं जो खुदा के घर में आके दुश्मन तलाश करते हैं, जो खुदा के घर में आके नफरत तलाश करते हैं। अरे ये तो वो जगह थी कि जहां अल्लाह ने जमात का हुक्म इसलिए दिया ताकि अमीर, गरीब, गोरे, काले सब एक सफ में खड़े हो जाएं और सारे इम्तियाजात मिट जाएं और खुदा के घर में आके एक खुदा के मानने वाले एक हो जाएं, एक हो जाएं। यहां भी हमने बांट दिया दिलों को, यहां भी हमने नफरतों का सौदा किया, यहां भी हम मोहब्बत नहीं कर सके खुदा के बंदों से। कौन सा इस्लाम, कौन सा इस्लाम है ये? किसने इसको दीन कहा? किसने हमको दीन समझाया? और दीन हमने कहां से सीखा है? इस्लाम तो इसलिए इस दुनिया में आया था कि नफरतों का खात्मा हो जाए, दुनिया जन्नत का नजारा पेश करे। सोसाइटी और हमारा माशरा आग में जल रहा है, किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं है। सब जिंदगी का एक ही मकसद बना लिए, खाओ अच्छे से, पियो अच्छे से, पहनो अच्छे से, घूमो अच्छे से, उसके बाद सीधा जन्नत चले जाओ। ऐसा नहीं है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। अल्लाह कयामत में एक एक नेमत का सवाल करेगा, जिंदगी के एक एक लम्हे का सवाल होगा, एक एक के हक के मुताल्लिक सवाल होगा। आओ समझो कि इस्लाम किसे कहते हैं, उन लोगों से समझो जो नबी के घर वाले हैं, उनकी जिंदगी से इस्लाम समझो। मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जितना सब्र किया है और जितना दुख सहा है, शायद कायनात में कोई उतना दुख नहीं सहा होगा। जब भी आपके सामने ठंडा पानी पेश किया जाता था आप रोते थे, इसलिए कि करबला निगाहों के सामने आ जाता था। पूरी जिंदगी ठंडा पानी कभी नहीं पिए। जिनके सामने भाई शहीद हो जाए, बाप शहीद हो जाए, जिनके सामने
علی اکبر شہید ہو جائیں, امام حسین پاک شہید ہو جائیں, اور بخار کی حالت میں بستر پر تڑپ رہے ہوں میدان میں جانے کے لیے مگر اجازت نہ ملے, جو اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی پھوپھی کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھے دمشق کے بازار میں, کتنا صبر کیا ہوگا میرے آقا امام زین العابدین نے. اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہوگا, ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو شاید کبھی نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں, لیکن نبی کے گھر والے, نبی کے گھر والے کون ہیں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان دونوں کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میرے آقا قرآن کے ساتھ اپنے گھر والوں کا ذکر کیوں کیا آپ نے؟ تو شارحین فرماتے ہیں بس اس لیے کہ جن کو قرآن پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی کے گھر والوں کو دیکھ کر قرآن سمجھ جائیں. جو قرآن پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے وہ اہل بیت کو دیکھ کر قرآن سمجھ لیں, اس لیے کہ اہل بیت سب کچھ کر سکتے ہیں مگر قرآن کے خلاف نہیں کر سکتے. وہ جو بھی کریں گے قرآن کے مطابق کریں گے. بس آخری پیغام دے رہا ہوں آپ کو, کیا کہا خدا نے؟ جنت تیار کی گئی ہے معاف کرنے والوں کے لیے. میرے آقا امام زین العابدین گھر پہ تشریف فرما ہیں, جب مختار سقفی یزیدیوں کو چن چن کے مار رہا تھا, ایک ایک کو چن چن کر قتل کر رہا تھا, تو ایک یزیدی بھاگتے ہوئے امام زین العابدین کے گھر میں گھس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے پناہ دیجئے, مجھے امان دیجئے, اس لیے کہ اگر آپ نے پناہ نہ دی تو میں مارا جاؤں گا. میرے آقا امام زین العابدین کی جیسے ہی نظر پڑی پورا کربلا آپ کے سامنے آ گیا, اس لیے کہ یہ وہی شخص تھا جس نے کربلا میں نبی کے گھر والوں کو ستایا تھا, جس نبی کے گھر والوں کو اذیت دی تھی. کہنے لگے ٹھیک ہے میں نے تجھے پناہ دی, مہمان کی طرح گھر پہ رکھا اور کہا کچھ کھانے کی حاجت ہے, کچھ پینے کی حاجت ہے؟ بولیے نا سبحان اللہ. مولا علی پر جس ابن ملجم نے تلوار سے حملہ کیا تھا, جب لوگ اس کو پکڑ کے لائے تو اس قاتل مولا علی پر حملہ کیا تھا, اس نے قاتل تھا, جب آیا تو پسینے بہ رہے تھے اس کے. مولا علی نے فرمایا لوگوں مجھ سے پہلے اس کو پانی پلاؤ. بولیے سبحان اللہ. کہنے لگے مقتول سے پہلے قاتل کو پانی پلاؤ. لوگ حیرت میں پڑ گئے, علی کا کردار, کیوں قرآن پر عمل کرنے والے لوگ. تو جب اس نے امام زین العابدین کے گھر میں پناہ لی تو آپ نے فرمایا آپ مہمان ہیں, آپ گھبرائے نہیں, آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہو تو بتائیں میں انتظام کر کے دیتا ہوں. آپ نے اسے کھلایا پلایا. جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہاتھ پکڑ کے دروازے کے پاس لائے اور کہا کہ مہمان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب اسے رخصت کیا جائے تو کچھ قدم ساتھ پہ چلے ہیں, میں اس لیے دروازے تک چھوڑنے آیا ہوں. وہ یزیدی رونے لگا, کہنے لگا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں تو آپ کو پہچان گیا, آپ امام زین العابدین ہیں, آپ اہل بیت پاک سے ہیں. کہنے لگے ہاں جب تو گھر میں داخل ہوا تھا میں اسی وقت تجھے پہچان گیا تھا, تجھے دیکھتے ہی مجھے کربلا یاد آ گیا تھا. کہنے لگے حضور جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو میرے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے, وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے. جو نبی کے گھر والے ہوتے ہیں وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. کس کے پاس اتنا بڑا دل ہے؟ کون اس طرح قرآن پہ عمل کرتا ہے؟ کون اس طرح خدا کی بات پر چلتا ہے؟ صاحب ہم سے تو فرض کی پابندی نہیں ہو سکی, ہم سے تو نمازوں کی پابندی نہیں ہو سکی, ہم اور چیزوں پر کیا عمل کرتے ہیں. بس مجھے آج یہی سمجھانا تھا کہ قرآن کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں جو حضور نے ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا, ان دونوں کو پکڑ کے رکھنا, ہمیشہ سیدھے راستے پر رہو گے, کبھی بھٹکو گے نہیں. اس لیے فرمایا ایک قرآن وہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں, ایک قرآن وہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں. جس کو پڑھ کر قرآن سمجھ میں نہیں آتا وہ اہل بیت پاک کی زندگیاں دیکھ لے, ان کی زندگی سے قرآن چھلکتا ہوا نظر آئے گا. بس میرے دوستو آج کے درس سے کم اپنے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر لیں کہ ہم مسجدوں میں دشمن تلاش نہیں کریں گے, مسجدوں میں تو ہم خدا کو ڈھونڈنے آئے ہیں, دشمن تلاش کرنے نہیں آئے ہیں. ہم مسجدوں میں نفرت نہیں, مسجدوں میں محبت تلاش کریں گے. اور کم سے کم اتنی تبدیلی پیدا کر لیں کہ اگر کوئی پڑوسی
تکلیف میں مبتلا ہے مذاق نہ اڑائیں، بلکہ اہل بیت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود بھوکا رہ جائیں مگر ان کو بھوکا نہ رہنے دیں۔ دیکھیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے، اور کم سے کم اپنے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر لیں کہ جس مال سے اللہ نے اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا، جب اس کے پیچھے بھاگیں تو خدا سے دعا کرے مالک مال دینا ضرور مگر اپنی محبت سے زیادہ مت دینا، مالک دولت دینا ضرور مگر ایسی دولت نہ دینا جو فرعون بنا دے، ایسی دولت نہ دینا جو نمرود بنا دے، ایسی دولت نہ دینا جو قارون بنا دے، ایسی دولت دینا جو ابو بکر کے راستے پر چلائے، ایسی دولت دینا جو عثمان غنی کے راستے پر چلائے۔ مالک دنیا دینا مگر ویسی دنیا نہ دینا جو دنیا شیطان کا مرید بنا دے، مالک دنیا دینا مگر وہ دنیا دینا کہ وقت آ پڑے تو ساری دنیا تیرے نبی کے لیے قربان کر دیں۔ مولا اپنی محبت زیادہ دے، مولا اپنے رسول کی محبت زیادہ دے، مولا دین کی محبت زیادہ دے، مولا مال کے فتنے سے بچا، مولا ہر اس آزمائش سے بچا جو تجھ سے دور کر دے، مولا اپنا قرب نصیب کر دے، مولا اپنے سے قریب کر دے، مالک اپنی محبت دے دے، مالک اپنے گھر والوں کی محبت دے دے، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت دے دے، اپنے مصطفیٰ کی محبت دے دے۔ مولا تیرے نبی کے گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں، تجھے بھی پسند ہے بہت، اپنے نبی کے گھر والوں کے صدقے ہماری دنیا بھی سوار دے، ہماری آخرت بھی سوار دے، ہماری قبر بھی سوار دے، ہمارے حشر کو بھی سوار دے۔ آمین 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 بجاہ نبی کی الامین۔ آپ حضرات بیٹھے بیٹھے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔